السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ذی وقار علماء کرام، قائدین اعظام، ضلع و شہر سیالکوٹ کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت و سیادت، اعلی حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، آج اس عظیم الشان پروگرام کی غرض و غایت اعلانات اور اشتہارات کے ذریعے واضح ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا جس میں ہر مسلمان کو پابند کیا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک کے ساتھ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ لکھے۔ اس بل کی دوسری شق، جو بھی مسلمان خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا ذکر کرے تو وہ ان کے ساتھ خلیفہ راشد لکھے اور ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھے۔ اس بل کی تیسری شق کہ جب بھی امہات المومنین ازواج رسول کا نام لکھے تو ہر مسلمان پہ پابندی ہوگی وہ ام المومنین کہے یا ام المومنین لکھے اور ساتھ رضی اللہ تعالی عنہا لکھے۔ چوتھی شق، ہر مسلمان پہ لازم ہوگا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں بیٹیوں کے ساتھ
رضی اللہ تعالی عنہ لکھے، اور ساتھ ہی کسی بھی صحابی رسول کا نام آئے تو اس پر پابندی ہوگی کہ صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ لکھیں۔ سمجھدار لوگ موجود ہیں، جماعت کے ذمہ داران موجود ہیں، پڑھے لکھے احباب موجود ہیں۔ آپ تصور کریں کھڑے ہو کے پانی پینے کا جواز حدیث میں موجود ہے۔ بعد میں کوئی شخص اعتراض ذہن میں نہ لائے، حدیث میں گنجائش موجود ہے، اجازت موجود ہے، بہتر افضل اولا بیٹھ کے ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے۔ اس بل میں کوئی قابل اعتراض، کوئی انتشار اختلاف والی بات، کوئی لڑائی جھگڑے اور فرقہ واریت والی بات موجود نہیں۔ پنجاب اسمبلی سے یہ بل منظور ہوا، گورنر پنجاب کے دستخط باقی تھے، تو ایک گروہ نے اس بل کی مخالفت کا اعلان کیا۔ بیس اور بنیاد یہ بنائی کہ ہم ابو بکر و عمر عثمان کو خلیفہ راشد مانتے ہی نہیں، تو ہم کیوں لکھیں؟ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم 4 بیٹیوں کو مانتے ہی نہیں، صرف ایک کو مانتے ہیں، 3 پیغمبر کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، تو ہم کیوں لکھیں؟ ہمیں ہر صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ مصیبت ہم پہ ڈالی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ ہیں جس کا خلاصہ اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم پہ یہ مصیبت ڈالی جا رہی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ہر بیوی کو ام المومنین مانیں اور کہیں اور لکھیں، اور ہم پہ یہ مصیبت ڈالی جا رہی ہے کہ ہم امیر معاویہ کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بل پاس ہو جائے، تو انہوں نے اس بل کو متنازع بنانے، اس بل کا راستہ روکنے کے لیے، اس بل سے توجہ ہٹانے، انہوں نے صحابیت کی اساس و بنیاد، اول المومنین اول المسلمین، خلیفہ اکبر، صدیق اکبر، خلیفہ اعظم، خلیفہ خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچی سمجھی سازش منصوبے کے تحت اسلام آباد جیسے شہر میں ایک آصف نامی ملعون شخص کو بلا کے رات کے اندھیرے میں کافر کہا گیا اور اس کا کلپ بنا کے چڑھا دیا، اور راتوں رات اس ذاکر کو مختلف 5 ایئرپورٹوں سے ٹکٹیں پہلے طے ہو چکی تھی اور راتوں رات لندن بھیج دیا گیا۔ یقین جانے آل و سنہ کے دل مجروح، تکلیف ہوئی، اس لیے کہ یہ ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے۔ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں اسلام مٹ جائے، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان، عزت، عظمت، ثقافت ختم ہو جائے تاکہ اسلام ختم ہو جائے۔ تو اسلام کے دعوے داروں پر، اسلام ماننے والوں پر یہ لازم تھا کہ وہ میدان عمل میں آ جائے، اور صدیق کی یہ کرامت ہے کہ پوری سنیت قوم جاگ بھی گئی اور اکٹھی بھی ہو گئی۔ اور آج ہم اس میدان میں اکٹھے ہیں اس ارادے اور نیت سے، اور یاد رکھنا
شروع میں یہ بات کہہ دوں کہ آج ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قد کو بڑا کرنے کے لیے نہیں آئے. آج ہم اپنی تنظیم یا اپنی قیادت کے مقام مرتبے کو بلند کرنے نہیں آئے. آج اس پوری اجتماع میں جو بھی آیا ہے وہ صدیق کے لیے آیا ہے. اور اس وقت تک آج اس پروگرام میں شریک کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنے گھروں کو نہیں جائے گا جب تک صدیق کی عزت عظمت کے نعرے یہاں لگتے رہیں گے اور ریلی میں ہم سارے موجود رہیں گے انشاءاللہ. آج کا دن صدیق کے لیے اسی جذبے اور اسی محبت کے ساتھ ہم سارے آئے. ریلی سے پہلے یقیناً نماز جمعہ بھی ہے، ساتھ ہی نماز عصر ہے، اس کے بعد آپ کی تواضع اور کھانا ہے، اس کے بعد ریلی کا آغاز. غالباً مجھے جو ترتیب نظر آ رہی ہے، میں آپ سے اہل حدیث ہونے کے ناطے اور صدیق کا نوکر اور خادم اور سفیر ہونے کے ناطے، صحابہ کرام کا کمی ہونے کے ناطے یہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے گھر نہیں جانا جب تک صدیق کی عزت کی دفاع کے لیے یہ ریلی چلتی رہے. آپ کی یہ قدم صحابہ کے لیے آج خاص ہے انشاءاللہ. اس وعدے کے بعد میں اصحاب رسول کے حوالے سے یقیناً اس اجتماع میں ہر مکتبہ ہائی فکر کے لوگ بھی اور سرکاری اداروں کے ذمہ داران اور رپورٹرز وغیرہ بھی موجود ہیں. تو میں ان کے کانوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ یاد رکھیے آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، صحابہ ہمارے ساتھی ہیں. یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہماری روح کا مسئلہ ہے، یہ ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ بھی ہمیں ملک کا امن عزیز ہے، ملک کا استحکام بھی عزیز ہے، پیارا ہے. لیکن یاد رکھنا کہ صدیق کی گستاخی کی قیمت پر امن ہو یہ گوارا نہیں ہے. ہمارا موقف یہ ہے، اس پہ جو بھی ہمیں مصیبت دکھ آئے ہم اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ صدیق پہلے ہے اور پاکستان بعد میں ہے. سیدنا عمر عثمان و علی کی شان پہلے، پاکستان بعد میں. صحابہ پہلے ہے، پاکستان بعد میں ہے. ہمیں پاکستان پیارا ہے لیکن صحابہ کے بعد. لہذا ہمارے امتحان نہ لیا جائے اور حکومتی ادارے یہ رپورٹ لکھے ہماری کہ یہ قافلہ سیالکوٹ سے چل نکلا ہے، کراچی سے شروع ہوا، ملتان آیا، فیصل آباد آیا، سیالکوٹ. یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا قافلہ چلتا رہے گا اور اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بن جائے. ہم تو کچھ چاہتے ہی، ہم چاہتے ہیں قانون بنا دو کہ جو اصحاب رسول اہل رسول اہل بیت کسی ایک ہستی و شخصیت کی توہین کرے اس کو عبرتناک سزا دو. جس نے صدیق کو نعوذ باللہ کافر کہا ہے اس کو انٹرپول کے ذریعے واپس لا کے سزا دو. اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی مطالبہ ہی، وگرنہ ہم کر بہت کچھ سکتے ہیں اور کہہ بھی بہت کچھ سکتے ہیں، لیکن ملک کا امن ہمیں عزیز ہے، ہمارے علم میں ہے. ہم عقائد پر بات کر سکتے ہیں، ان کا قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، پیغمبر کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، امامت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، صحابہ رسول کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، ان کا قیامت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، آخرت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، ان کا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، اور انہوں نے جو جو کتابوں میں الفاظ لکھے ہیں وہ سارے ہمارے علم میں ہے.
ہمارا اس وقت مطالبہ ایک ہی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ان کے عقائد کو، غم کو، غلاظت کو امت کے سامنے کھولیں، اس وقت آنے سے پہلے تم صدیق اور دیگر اصحاب کی عزت کا قانون بنا دو۔ ہم انشاءاللہ اس تحریک کو یہی ختم کر دیں گے، لیکن جب تک قانون نہیں بنتا یہ اب تحریک جاری رہے۔ اس پر جو بھی ہو تہیہ کیا ہے ہم نے، انشاءاللہ ہمارے دوستوں نے تہیہ کیا ہے، اس پر پیسہ خرچ ہو، اس پر جان خرچ ہو، اس پر مال خرچ ہو، اس پر وقت خرچ ہو، سب کچھ قربان ہے، لیکن صحابہ کرام کی عزت عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں۔ قرآن پاک میں 616 آیات جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں صحابہ کے دفاع کے لیے، صحابہ کی عزت کے لیے، صحابہ کے وقار کے لیے، صحابہ کی صفات پر، صحابہ کی تحسین پر، صحابہ اکرام کے اکرام پر، شان پر 616 آیات۔ اب بتائیے جن کی عزت عظمت کا دفاع خود قرآن کرے، خود قرآن بیان کرے، قرآن پاک کی بے شمار آیات، ان میں سے چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور داغ پہ فکر دیتا ہوں کہ ان شخصیات کو برا کہا گیا ہے، کیا یہ قابل برداشت ہے؟ اور سیال کوٹ میں یہ بات کہوں گا کہ اگر مجھے گالی ہوتی تو یہ برداشت ہے، اگر ہماری قیادت سیادت کو بھی برا کہے تو ہم ملک کے لیے خاموش رہ سکتے ہیں، اگر کوئی ہمارے والدین بہن بیٹیوں کو گالی دے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں اور ملک کے لیے قوم کے لیے خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن صدیق عمر عثمان علی کی توہین ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، جانوں پہ کھیل جائیں گے، لیکن صحابہ کی عزت کے فریر انشاءاللہ بلند کر جائیں۔ یہ ہمارا تہیہ ہے، یہ ہمارا اعلان ہے، یہ ہمارا پروگرام ہے۔ آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پہ غور کریں۔ قرآن پاک میں اللہ دفاع بیان کر رہے ہیں، اللہ دفاع کر رہے ہیں اصحاب رسول کا۔ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ کس کے بارے میں کہتے ہو کہ مومن نہیں؟ صدیق کے بارے میں، صحابہ اصحاب رسول کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام کی ذرا وہ حدیث تو سنیے، صحیح البخاری میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میرے صحابہ، اللہ کی راہ میں ایک لشکر جہاد کے لیے نکلے گا، اس سے لشکر جب نکلے گا تو پوچھا جائے گا کہ کیا اس لشکر میں کوئی صحابی رسول موجود ہے؟ کہا جائے گا ہاں ایک صحابی رسول اس لشکر میں موجود ہے، تو اللہ اس ایک صحابی رسول کے وجود کی برکت سے اللہ پورے لشکر کو فتح عطا کرے۔ جن کے جسموں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تبرک رکھا ہے، رحمت رکھی ہے، برکات ہے صحابہ کرام کے وجود میں۔ پھر پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا، کہا جائے گا یہ لشکر جو اللہ کی راہ میں نکلا ہے اس میں کوئی تابعی موجود ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو؟ کہا جائے گا ایک تابعی موجود ہے، تو اللہ اس تابعی کے وجود کی برکت سے پورے لشکر کو فتح بخشے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ لشکر اللہ کی راہ میں نکلے گا، کہا جائے گا اس میں کوئی تابعی موجود ہے۔ 3 نسلیں، 3 گروہ، صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اتنے برکت وجود ہیں ان شخصیات کے کہ اللہ ان شخصیات کی موجودگی میں لشکر کو فتح عطا کرے گا۔ جو پیغمبر کے صحابی کو دیکھ لے بحالت ایمان، اس کے وجود میں اتنی برکت ہے، بتاؤ ان صحابہ کی عظمت کیا ہوگی جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی زیارت کی، نبی علیہ السلام کے چہرے پاک کی زیارت۔ اور یاد رکھیے ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جتنے اعمال ہیں سارے ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ایک لمحے کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا اس لمحے صحابی رسول نے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ اس پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ کتنی دیر رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے، اس صحابی رسول کا ذرا ذکر پڑھیے۔ ایک شخص آیا، اٹھنے پہ سوار ہے، نبی علیہ السلام کی محفل مجلس میں حاضر ہوا ہے، کہتا ہے میں دور سے آیا ہوں، مجھے اپنی قوم و بستی والوں نے بھیجا ہے، جاؤ محمد مصطفیٰ سے مل کے آؤ، زیارت دیدار کر کے آؤ، دین سیکھ کے آؤ، واپس آ کے ہمیں سکھاؤ۔ میں آیا ہوں آپ مجھے دین سکھائیں۔
آپ نے چند الفاظ میں اسے دین سکھایا، ارکان اسلام بتائے، یہ اٹھا ارکان اسلام سن کے باہر نکلے، اپنی اونٹنی پہ سوار ہوا۔ اللہ کیا کرنا ایسا کہ اس کی اونٹنی کا پاؤں پھسلا، یہ ایک بل میں جا گھسا اور اس توازن قائم نہ رکھ سکا، اوپر سے گرا اور فوت ہوا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارا صحابی جو ابھی صحابی بنا تھا، ابھی نمازیں نہیں پڑھی، ابھی جہاد نہیں کیا، یہ عمال تو ہم بھی کرتے ہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، جہاد تو اللہ کی راہ میں یہ مومن اہل ایمان آج تک کرتے ہیں اور قیامت تک یہ جہاد جاری ہے، زکاتیں دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ سارے عبادات تابعین سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ لیکن صحابہ کو کس چیز نے ممتاز کیا، صحابہ کو کس چیز نے بلند کیا، وہ کیوں اتنے مقام و درجے پر فائز ہوئے؟ وہ شرف، وہ عزت، وہ وقار کہ نمازیں نہیں پڑھی، ابھی روزے نہیں رکھے، حج نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی، صرف آئے پیغمبر سے دین سیکھے، اٹھے پلٹے، واپس اونٹنی سے گرا اور فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ، میں نے اس صحابی کو جو ابھی میرا صحابی بنا، ابھی نماز نہیں پڑھی، عاملہ قلیلا و اجر کثیرا، فرمایا عمل تھوڑا کیا ہے، اس نے اجر بہت پا گیا ہے۔ میرے صحابہ، میں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا ہے، اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے ہیں۔ صحابی ہے، صحابی رسول ہے، جس نے ایک لمحہ رسول اللہ کے ساتھ گزارا، اس کے منہ میں جنت کے پھل فرشتے ڈال رہے، اور جس نے ساری زندگی رسول کے ساتھ گزاری وہ صدیق ہے۔ ایک لمحہ بیان کر دو رسول اللہ گھر سے باہر ہوں اور صدیق ساتھ نہ ہو، ایک لمحہ بیان کر دو کہ رسول رحمت گھر سے باہر ہوں اور صدیق ساتھ نہ ہوں۔ جہاں رسول اللہ وہاں صدیق ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک میں اصحاب رسول کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ دفاع کے لیے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا میری شان کا، کہ مجھے اپنی شان کا یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری برات میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ جب قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا تو قیامت تک قرآن بھی موجود ہے اور محفوظ ہے، تو صحابہ کی شان، عزت اور دفاع جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے اور محفوظ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان لو ایسا جیسے لائے محمد کے صحابہ۔ مجھے بتاؤ اگر وہ ایماندار نہ ہوتے، صحابہ مومن نہ ہوتے، تو اللہ کیوں فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے؟ اس قرآن کی آیت نے واضح کی ہے کہ صحابہ کو مومن بولو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار ایمان صحابہ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو معیار ہوں وہی مومن نہ ہو؟ اور کہہ کون رہا ہے صدیق مومن نہیں جس کا اپنا ایمان ثابت نہیں؟ صدیق کو اسی لیے تو شیخ الاسلام مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ حافظ آباد کی ایک بستی میں مناظرہ تھا صدیق عمر عثمان کے ایمان پر کہ مومن ہے یا نہیں۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، فریق مخالف کے لوگ بھی آ گئے، مناظرہ شروع ہونے لگا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے پہلے دوسرے فریق کا مناظر اٹھا، اس نے اپنے پینل کا اعلان کیا، موضوع کا اعلان کیا۔ پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی باری آئی، اٹھے اور اپنے پینل کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا آج موضوع ہے کہ ابو بکر عمر عثمان مومن ہے یا نہیں۔ آج موضوع ہے کہ ابو بکر عمر عثمان مومن ہے یا نہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی اور آسمان کی طرف بساختہ نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے اللہ آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ یہ تیری زمین شک کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ وقت بھی آنا تھا کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرنا پڑنا تھا، اس پر مناظرہ ہونا تھا، اس پر کتاب، اس پر تحریر و تقریر ہونا تھا۔
اس پر مباحثہ ہونا تھا کہ ابو بکر مومن ہے یا نہیں، عمر مومن ہے یا نہیں، عثمان مومن ہے یا نہیں، تیری زمین پھٹ کیوں نہیں جاتی، آسمان شق کیوں نہیں ہوتا۔ بس اتنے بات کہنے کی دیر تھی، ولایت تھی کہ کمال تھا۔ فریق مخالف کا مناظر اٹھ کے کہنے لگا مولانا ثناء اللہ مناظرہ نہیں ہوگا، ابو بکر عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ ہواری اٹھے کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا ہٹ جاؤ، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے۔ اگر وہ نہیں ہے، میں کہا کرتا ہوں یقین جانو جب صحابہ کرام کی شان کا مجھے موضوع دیا جائے، میں شان عبادت کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے بیان کر دیتا ہوں، لیکن میرے ضمیر سے اور دل سے پوچھو تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر عمر عثمان کی ایمان کو ہم نے بیان کرنا ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے۔ میرے بس میں ہو تو اس کا علاج کروں جو ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے۔ ان کا ایمان تو سورج کی طرح روشن ہے۔ ایک بدبخت اٹھے اور دوپہر کے وقت کہے سورج روشن نہیں، تو میں اس کی روشنی کے دلائل دوں گا، یہ اس پاگل کا علاج کروں گا کہ سورج تو چڑھا ہوا ہے اور تو کہتا ہے روشن نہیں۔ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے صدیق کا ایمان۔ اگر قرآن سچ ہے تو پھر صدیق بھی سچ ہے۔ پڑھیے قرآن کو، جو قرآن سچا ہے تو صدیق سچا ہے۔ قرآن میں صدیق کی شان، مقام، عزت، عظمت موجود ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، قرآن کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ایک مقام کنتم علی شفا حفرۃ من النار، علماء موجود ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ یاد کرو اے محمد مصطفیٰ کے صحابہ، تم اس پیغمبر کے آنے سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ میں نے مصطفیٰ کو بھیج کے تجھے صحابی بنا کے فانقذکم منہا، تم سب کو جہنم سے بچا لیا۔ بتاؤ اس سے مراد کو؟ مخالف کو کہوں گا جو صدیق عمر عثمان کے ایمان کا قائل نہیں ہے۔ رب کہتا ہے تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں بچایا ہے۔ یہ کن کے بارے میں ہے؟ تمہارے نزدیک تو سیدنا علی معصوم ہے، وہ تو معصوم پیدا ہوئے۔ ہمارے نزدیک وہ 10 سال کے تھے تو اسلام لے آئے، وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے نہیں تھے۔ سیدہ فاطمہ تو بچپن میں ہی رسول نبوت کا اعلان کیا، وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ سیدنا حسن و حسین تو اسلام کی حالت میں آنکھ کھولی، وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ نہیں پہنچے۔ تمہارے نزدیک یہ چاروں معصوم ہیں، ہمارے نزدیک یہ چاروں جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ نہیں پہنچے تھے۔ بچپنے میں اسلام کو قبول کر لیا، اسلام لے آئے، وہ چار تو اس آیت سے ہو گئے باہر۔ تمہارے عقیدے کے مطابق بھی اور ہمارے عقیدے کے مطابق بھی اب تلاش کیجئے وہ کون تھے جو جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھے، رب نے ان کو جہنم سے بچایا۔ ماننا پڑے گا یہ آیت ہے ہی محمد کے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ آیت۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو ایک اور آیت پڑھتا ہو، قرآن پاک کی آیت پہ غور کیجئے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتا ہے میں سارے مہاجرین سے، سارے مہاجرین سے، سارے انصار سے اور سارے ان صحابہ سے جو ان کے بعد ایمان لے آئے، میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں سارے مہاجروں سے راضی ہوں،
مجھے بتاؤ صدیق سب سے پہلا مہاجر ہے یا نہیں؟ یا کوئی آیت لاؤ، کوئی دلیل لاؤ جس سے ہجرت میں سے، مہاجرین میں سے صدیق کو باہر کرو، مستثنیٰ کرو، استثناء کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، السابقون الاولون من المہاجرین میں سب سے پہلے داخلی ابو بکر صدیق ہے۔ رب کہتا ہے میں سارے مہاجروں سے راضی ہوں، سارے مہاجرین سے راضی ہوں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ رافضی اتنا برا گروہ ہے، جن سے رب راضی ہے یہ ان سے ناراض، رب ان سے راضی ہے یہ ان سے ناراض۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوچ الٹی ہے، رب جس کی تعریف کرے یہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور رب جس کی مذمت کرے یہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ابو طالب کے کلمے کے قائل ہیں، صدیق کے کلمے کے انکاری ہیں۔ یہ کہتے ہیں ابو طالب ایمان لے آیا تھا، صدیق نہیں لایا تھا۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے وہ اندر سے ایمان لایا تھا۔ ہم نے کہا صدیق نے کلمہ پڑھا ہے، کہتے ہیں وہ باہر سے پڑھا تھا۔ ظالمو دل میں تم بیٹھے ہو، جس نے کلمہ پڑھا نہیں اس نے اندر سے پڑھا ہے، اور جس نے پڑھا ہے اس نے اوپر سے پڑھا۔ قرآنی نص ہے کہ تم سارے اصحاب آپس میں صحابی بننے سے پہلے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیے۔ الف، اسی سے وہ لفظ بنا ہے جو الفی لگاتے ہو۔ تمہاری الفی کسی چیز سے چمٹ جائے تو وہ نہیں ٹوٹتی، اور رب جس کے دل کو جوڑے اور تم کہتے وہ ٹوٹ گئے۔ قرآن پاک کو پڑھ لیجئے، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ، وہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہے۔ پھر غور کیجئے سال کے ڈگور کے دوستوں، قرآنی نصوص پہ غور کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کن پر سخت ہیں؟ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کن پر سخت ہیں؟ بولو، صحابہ کن پہ سخت ہے؟ صحابہ کن پر سخت ہے؟ کافروں پر سخت ہے۔ تم کہتے ہو خود کافر ہے۔ رب کہتا ہے کافروں پر صحابہ سخت ہے، یہ کہتے ہیں وہ خود کافر ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، رب سچ کہتا ہے۔ رب کہتا ہے وہ کافروں پہ سخت ہے، تم کہتے ہو وہ خود کافر نہیں ہے، کافر ہے، نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہے، وہ مرتد ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ پیغمبر کے بعد اسلام سے پھر گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ آپس میں مہربان ہیں، رحماء بینہم، تم کہتے ہو اوپر سے مسلمان ہوئی ہے۔ رب کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دلوں کو میں جانتا ہوں سوائے میری رضا کے ان کے دلوں میں کچھ ہے ہی نہیں۔ کس بنیاد پہ اصحاب رسول کا انکار ہوتا ہے؟ میں قرآن کے اندر ہی رہ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بخاری کو مانتے نہیں، مسلم کو مانتے نہیں، ابو داؤد کو مانتے نہیں، نسائی کو مانتے نہیں، ابن ماجہ کو وہ مانتے نہیں، کتب ستہ کو، سیاستہ کو وہ مانتے نہیں۔ قرآن کو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اگر قرآن کو مانتے ہو تو قرآن پہ ہی غور کر لو۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو سیال کوٹ کے کسی چوک کا انتخاب کر لو، تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، تم بھی قرآن لے آؤ، میں بھی قرآن لے آتا ہوں، تم بھی وضو کر کے آؤ، ہم بھی وضو کر کے آتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ تم کہو کہ صدیق عمر عثمان مومن نہیں ہے، میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں صدیق عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو سچا ہوگا وہ بچ کے آ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ وہیں غرق ہوگا۔ اگر وہاں تم مجھ سے طے کر لو وقت، 1 منٹ 2 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ جتنا طے کر لو، اگر اس وقت طے شدہ کے اندر تمہارا بندہ غرق نہ ہو تو تمہارے عقیدے کو میں قبول کر لوں گا۔ مجھے اتنا ایمان ہے صدیق کے ایمان پر، اتنا ایمان ہے صدیق کے ایمان پر۔
اگر کوئی بندہ کہے نا میرے ساتھ 1000 سال 500 سال 1000 سال طے کر لو، 1000 سال اس کی زندگی لمبی ہو جائے گی، جو سچا ہوگا مجھ سے یہ بھی طے کر لو اگر اللہ نے میری عمر آج ہی ختم لکھی ہے، اگر صدیق کے ایمان پر میرا مبالغہ ہو جائے میں 1000 سال بھی نہیں مر سکتا، اس لیے کہ صدیق کے ایمان میں مجھے شک ہی نہیں ہے۔ صدیق کا ایمان، صدیق کو کافر کہو اور ہم سے کہو کہ ہم تمہارے سے پیار کریں، ہم چپ رہے، زبان اللہ نے دی ہے اور ہم چپ رہے، مال سب کچھ یہ اللہ نے دیا اور ہم خاموش رہے، صدیق کو تم گالیاں دو اور ہم چپ رہے، خبردار ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہمارے نزدیک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے صدیق محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے صدیق محفوظ نہیں۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، پیغمبر نے مسلمان کی تعریف کون سی کی ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مجھے بتاؤ جب پیغمبر یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو کون مسلمان سامنے تھے؟ صحابہ۔ جس سے صحابہ محفوظ نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اس کا معنی میں کچھ اس طرح بھی کیا کرتا ہوں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ صحابہ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور پھر جس سے دوسرے محفوظ نہ رہے نا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان صحابہ محفوظ نہ رہے تو اللہ پھر سزا دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے بھی محفوظ نہیں رہتا، پھر وہ اپنے ہاتھ سے محفوظ نہیں رہتا، وہ بڑے غصے سے اپنے آپ کو مارتا ہے، اگر ہاتھ پہ گزارا نہ ہو تو چھریاں لے کے مارتا ہے، یہ سزا ہے وہ۔ قرآن پاک کی